بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ حسب وعدہ سورہ حجرات کی تفسیر کے لیے حاضر ہوں۔ قبل اس کے کہ اس سورہ مبارکہ کی تفسیر سے متعلق عرض کروں، چند مطالب اس سورہ مبارکہ سے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ حجرات قرآن مجید کا 49واں سورہ ہے، یعنی سورہ نمبر 49، اور یہ سورہ فتح اور سورہ قاف کے درمیان میں ہے۔ سورہ فتح کے بعد ہے اور سورہ قاف سے پہلے ہے۔ اگرچہ کہ نزول کے اعتبار سے 107واں سورہ ہے یہ، لیکن آج ہمارے پاس جو موجودہ قرآن ہے اس میں 49 ہے، یعنی سورہ فتح کے بعد 49واں سورہ ہے۔ عزیزان محترم، یہ سورہ مدنی ہے، یعنی اس سورہ مبارکہ کی آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن 13 سال تک مکے میں نازل ہوا اور 10 سال تک مدینے میں نازل ہوا۔ یہ مدینے میں نازل ہوا ہے۔ اس کی تمام آیتیں بجز 13ویں آیت کے متعلق مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ 13ویں آیت مکے میں نازل ہوئی ہے۔ ایک آیت کو چھوڑ کر باقی 17 آیتیں مدنی ہیں، مدینے میں نازل ہوئی ہے، اور یہ سورہ 26ویں پارے میں واقع ہے۔ قرآن مجید کا آپ 26واں پارہ اٹھائیے، اس میں سورہ حجرات ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اس کا نام سورہ حجرات کیوں ہے؟ حجرات حجرے کی جمع ہے۔ حجرہ کہتے ہیں کمرے کو، حجرات یعنی کمرے۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ کی 4تھی آیت میں رسول کے حجرات کا ذکر ہے، یعنی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اطراف میں جو رسول کی ازواج مطہرات، ازواج نبی موجود تھی، ان کے گھر موجود تھے، ان کے حجرے موجود تھے، ان حجروں سے متعلق گفتگو 4تھی آیت میں ہے۔ وہ کیا گفتگو ہے انشاءاللہ جب تفسیر بیان ہوگی تو اس وقت ہم بیان کریں گے، اس لیے کہ بہت سے لوگ رسول اکرم کو حجروں کے پیچھے سے آواز دیتے تھے۔ پروردگار عالم ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ اکثرہم لا یعقلون، وہ اکثریت ان کی سمجھتی نہیں تھی۔ تو اس میں اس سورہ کی 4تھی آیت میں حجرات کا تذکرہ ہے، رسول کے کمروں کا تذکرہ ہے۔ اس مناسبت سے اس سورہ کا نام بھی سورہ حجرات پڑا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ایک اخلاقی اور اسلامی تربیت کا حامل سورہ ہے۔ اس میں اکثر بحثیں جو ہے وہ اخلاقی بحثیں ہیں، اور آداب اسلامی اور انضباط اور نظام اسلامی کے لیے مومنین کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، یہ تمام اخلاقی باتیں اس سورہ میں موجود ہے۔ لہذا سورہ اخلاق بھی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ اور اس سورہ کو پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ ثواب الاعمال میں شیخ سدوس علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو بھی دن میں یا رات میں اس سورہ کی تلاوت کرے گا وہ رسول اسلام کی زائرین میں شمار ہوگا، یعنی زائرین رسول اسلام میں اس کا شمار ہوگا۔ اس قدر اس کی فضیلت ہے۔ اور اس سورہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کروں تو کئی جلسوں کی ضرورت ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہے کہ ابن عباس، مولا کائنات سے ابن عباس نے سوال کیا، یا علی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حمد کی تفسیر بیان کریں، تو ابتدائے شب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر مولا کائنات بیان کرنے لگے، یہاں تک کہ سحر کا وقت ہو گیا، بائے بسم اللہ سے آگے گفتگو نہیں ہوئی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر اگر بیان کریں، ہم جیسے جاہل بھی ائمہ اطہار کی
حدیثوں کی روشنی میں، علماء کرام کی گفتگو کے روشنی میں تو بہت لمبی گفتگو ہو سکتی. بس اتنا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. با بائے استعانت ہے، یعنی مدد چاہنا. اسم کے معنی ہیں، اسم بنا ہے سمو سے، بروازے میں غلو. سمو کہتے بلندی کو. سما اسی لیے کہا جاتا آسمان کو، آسمان بلند ہے، تو سمو یعنی بلندی. اسی سے اسم بنا. اسم کو اسم اس لیے کہا جاتا ہے جب کسی انسان کا کوئی نام نہیں ہوتا، وہ پہچانا نہیں جاتا ہے. جب اس کو نام رکھا جاتا، اس کو اپنے نام سے پہچانا جاتا ہے، تو اس کی بلندی، اس کا ظہور محسوس ہوتا ہے اس کے نام سے، اس لیے اسم. اور اللہ، بسم اللہ، اللہ جو ہے یہ اللہ کا ایسا نام ہے جو تمام اس کی صفتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے. اگر آپ اللہ کو رازق کہیں گے تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رزق دینے والا ہے. اس رحیم کہیں گے تو اللہ مہربان ہے. اگر اللہ کو سمیع کہیں گے، اللہ بہت سننے والا ہے، بڑا سننے والا ہے. اللہ کو علیم کہیں گے، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اللہ کو خبیر کہیں گے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. مگر جب اللہ کو آپ اللہ کہیں گے تو گویا اس کی ہر صفت کا آپ نے اس میں ذکر کر دیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ روایات کی روشنی میں یہ گفتگو ہوئی ہے. اللہ اس میں ذات جمیع صفات جلال و جمال ہے، یعنی پروردگار عالم کی تمام صفتوں کا مجموعہ اگر ایک نام میں آپ لا دیا جائے تو اسے کہتے ہیں اللہ. لہذا آپ جب کلمہ پڑھیں گے تو آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. یا نہیں کہہ سکتے آپ لا الہ الا الخالق، لا الہ الا الرازق. اگر آپ یہ کہیں گے تو اللہ کی تمام صفتوں کا ذکر نہیں ہوا جب تک کہ آپ اللہ نہیں کہیں گے. اللہ اس میں ذات جمیع صفات جلال و کمال ہے. اللہ کے تمام ناموں کا مجموعہ اللہ ہے. تو شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے. وہ کون اللہ؟ الرحمن الرحیم. وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے. رحمان بھی رحمت سے بنا ہے، رحیم بھی رحمت سے بنا ہے. رحمان جو ہے صیغہ مبالغہ ہے، یعنی اس کی رحمت عام ہے. مفسرین فرماتے ہیں، اور حتیٰ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت بھی ہے کہ رحمان اس کی رحمت عام کی طرف اشارہ ہے، رحیم اس کی رحمت خاص کی طرف اشارہ ہے. یعنی شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے. رحمان یعنی اس کی رحمت عام ہے، کافر کے لیے بھی اس کی رحمت ہے، مومن کے لیے بھی ہے، جو مانگتا ہے اس کے لیے بھی ہے، جو نہیں مانگتا ہے، جو جانتا ہے اس کے لیے بھی ہے، جو پہچانتا نہیں ہے، اس کی معرفت نہیں رکھتا ہے، اس کے لیے بھی وہ رحمان ہے. یعنی دنیا میں اس کی رحمت سب کے لیے عام ہے. یہ آکسیجن صرف مومنین کے لیے نہیں ہے، یہ ہوائیں صرف مومنین کے لیے نہیں ہے، یہ سورج کا نکلنا، یہ زمین، یہ پودے، یہ تمام صرف مومنین کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کی صفت رحمت سب کے لیے عام ہے. البتہ رحیم یہ صفت خاص ہے، یہ مومنین کے لیے صرف. یہ آپ آخرت میں اللہ کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغاز کرتا ہوں یا مدد چاہتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. تو اس کے بعد یہ سورہ شروع ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو سے. یا ایھا الذین آمنو یعنی خطاب ہے پروردگار عالم کا مومنین سے. ایک جگہ نہیں، پروردگار عالم نے اس سورے میں 5 مرتبہ کہا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو. اللہ اکبر. 18 آیتوں میں 5 جگہ پروردگار عالم آغاز آیت میں مومنین سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے اے ایمان لانے والو، اے صاحبان ایمان. اور ایک جگہ کہا یا ایھا الناس، اے لوگو. تو عزیزان محترم، اس میں جو بحثیں ہوئی اس آیت میں، اس سورے میں، تو عزیز پہلے آپ دیکھیے ان آیتوں میں پروردگار عالم نے اپنے نام کے ساتھ اپنی صفتوں کا ذکر کیا. جیسے آپ پہلی آیت میں دیکھیے، پہلی ہی آیت میں پروردگار عالم ان اللہ سمیع علیم. اللہ کون؟ اللہ جو سمیع ہے، ہر بات کا سننے والا ہے، اور علیم ہے، ہر بات کا جاننے والا ہے. اسی طرح اور بھی آیتوں میں، 5ویں آیت میں واللہ غفور الرحیم. پروردگار عالم بہت بخشنے والا ہے، غفور ہے اور رحیم ہے، مہربان ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیے 8ویں آیت میں واللہ
علیم حکیم. 14ویں آیت میں بھی ان اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ یقیناً بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد 8ویں آیت میں واللہ علیم حکیم، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور وہ حکیم ہے. وہ حکیم ہے، ہر کام حکمت کی بنا پر کرتا ہے، وہ صاحب حکمت ہے. اور اسی طرح 12ویں آیت میں ان اللہ تواب الرحیم، اور وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ مہربان ہے. ماہ توبہ ہے، ماہ رحمت ہے. بار بار اس سورے میں رحیم کا ذکر ہے. وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ تواب ہے، توبہ کو قبول کرتا ہے. توبہ یعنی بازگشت، لوٹ کر آنا. جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے، جب توبہ کرتا ہے تو پھر دوبارہ لوٹ کر اس کی بارگاہ میں آتا ہے. مگر توبہ صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے گالوں پر مان لیا ہے، توبہ نہیں ہے. دل کی گہرائیوں سے اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے اور یہ طے کر لے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو یہ توبہ ہے. اس لیے کہ ہم ہر عمل کو انجام دیتے ہیں اس لیے قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے. مگر جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے. تو عزیزان محترم، اس سورہ مبارکہ میں اللہ کے نام کے ساتھ اس کے صفات کا ذکر ہے. جس طرح 13ویں آیت میں ہے ان اللہ علیم خبیر، پروردگار عالم جاننے والا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. 16ویں آیت میں ہے واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. 18ویں آیت میں ہے واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے. تو اس سورے کی ایک خاصیت یہی ہے کہ 18 آیتوں میں کئی آیتوں کے آخر میں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنی صفتوں کا ذکر کیا. انشاءاللہ جب ہم ایک ایک آیت کی تفسیر بیان کریں گے اس کے ذیل میں ان باتوں کو پیش کرتے رہیں گے. اور اس سورے میں خداوند کریم جو جن اہم مطالب کو بیان کر رہا ہے، جن اہم پیغامات کو ہم تک پہنچا رہا ہے، ان میں سب سے پہلے اللہ نے اس سورے میں اپنے متعلق یعنی اللہ خود اپنے بارے میں بیان کرتا ہے. پھر اس کے بعد رسول سے متعلق اس میں گفتگو ہے، یعنی رسول کے محضر میں بیٹھنا تو کیسے بیٹھنا، رسول کے سامنے گفتگو کرنا تو کیسے کرنا، رسول کی خدمت میں پہنچنا تو کیسے پہنچنا. یعنی آداب بارگاہ عصمت کو پروردگار عالم بتا رہا ہے اصحاب رسول کو. دیکھو، رسول کے سامنے بلند آواز سے گفتگو نہیں کرنا، رسول کو بلند آواز سے نام لے کر مت پکارنا. عزیزان محترم، یہ تمام باتیں اس طرح کے اخلاقیات، تربیت اور یہ آداب محفل رسالت کو پروردگار عالم اس سورے میں بتا رہا ہے. اس لیے کہ پروردگار عالم وہ خالق کل کائنات ہے، کبریائی اس سے مختص ہے، وہ بلند ہے، وہ بزرگ ہے، اور رسول اس کے سفیر ہے، اس کے نمائندے ہے. لہٰذا وہ اس کے کبریائی کے بھی نمائندے ہیں، اس کے بلندی کے بھی نمائندے ہیں. پروردگار عالم اس لیے بتا رہا ہے میرے رسول کے ساتھ گستاخی نہ کرنا، ان کی محفل میں ان کے سامنے بیٹھ کر بے ادبی نہ کرنا. تو اس سورے میں رسول کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا چاہیے، گفتگو کیسی ہونی چاہیے، ان چیزوں کو بھی بیان کیا ہے. اور اس میں اسلام اور ایمان کا ذکر بھی ہے. اس سورے میں اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے اور حقیقی اسلام رکھنے والوں کی صفتیں کیا ہوتی ہے، اس کا بھی ذکر ہے. اور اسی طرح اس سورے میں سماجی زندگی کے اصول اور اسلامی قوانین کے آداب اور اس کے ادب اور اخلاقیات کا بھی ذکر ہے. کس طرح سماجی زندگی میں جب آپ کے پاس کوئی فاسق، کوئی برا انسان کوئی خبر لے آئے تو اس پر افواہوں پر دھیان نہ دھرے بلکہ اس کی تحقیق کرے. اس لیے کہ فاسق آدمی جب خبر لاتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، تو بہرحال ایک دم سے اس کو مان مت لیجئے. یہ ایک معاشرے کو ٹوٹنے سے اسلامی معاشرہ کس طرح ہونا چاہیے اس کے آداب بتا رہا ہے. اسلامی معاشرے میں فاسق کی خبر کو دھیان نہیں دینا چاہیے، اس پر تحقیق کرنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں آئے نبا. اس پر کافی بحثیں ہوئی ہے. اور اسی طرح صاحبان ایمان ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں، صاحبان ایمان ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارے، صاحبان ایمان ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانی نہ کرے. حتیٰ کہ بدگمانی، یہاں تک کہ کبھی بعض بدگمانیاں جو ہے وہ اسم ہیں، یعنی گناہ ہیں. اور یہاں تک ہے ایک دوسرے کے بارے میں جاسوسی اور تجسس نہ کرے، وہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے. مومنین آپس میں جس طرح بہت سو کی عادت ہوتی ہے جاسوسی کرنا، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے پاس کیا ہو رہا ہے، اس کے پاس کیا ہو رہا ہے.
تو عزیزان محترم جاسوسی کے لیے تجسس کے لیے منع کیا گیا ہے اس سورے کے آیات میں. اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، یعنی مومن بھائی کے پشت پر اس کی برائی نہ کرے. اس سورے میں تمام چیزیں موجود ہیں. میں صرف مطالب کو آج بیان کر رہا ہوں. انشاءاللہ کل سے جو تفسیر کا آغاز ہوگا ایک ایک آیت کے ذیل میں آپ کو بتاؤں گا. اور ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہیں اور ایک دوسرے کی اصلاح کریں. اور اس میں یہ بھی ظلم اور ظالم سے متعلق بھی اس میں یہ موجود ہے کہ ظالم کے مقابل ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہمارا سٹانڈ کیا ہونا چاہیے. اور حق و انصاف کی بات بھی ہے اس میں. اور طبقاتی نظام یعنی قبائل و شعوب جو پروردگار عالم اعلان کرا، میں نے تم کو مختلف قبیلوں اور مختلف شعبوں میں اس لیے قرار دیا لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ. یعنی وہ فلاں قبیلے کے ہیں، یہ فلاں قبیلے کے ہیں. الگ الگ قبیلوں میں آپ کو پیدا کیا اس لیے نہیں کہ یہ قبیلہ اس پر افتخار کرے، وہ قبیلہ اس پر افتخار کرے. ہمارا وہ قبیلہ ہے، میرے دادا وہ تھے، میرے پردادا وہ تھے. پروردگار عالم کرا آپ یہ زمانے جاہلیت کے طرز کو چھوڑ دو. اپنے قبیلوں پر، اپنے خاندانوں پر افتخار کرنا، بلکہ پروردگار عالم اس کے بعد میسج دیتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ آپ فلاں قبیلے سے ہے، آپ فلاں قبیلے سے ہے، اس کی وجہ سے اللہ کے پاس عزت نہیں ہے. اگر تم میں جو بھی صاحب تقوی ہوگا وہ اللہ کے پاس محبوب ہوگا. یعنی جتنا تقوی جس کے پاس ہوگا وہ اتنا نزدیک عند اللہ ہوگا. تو عزیزان محترم یہ تمام باتیں اس سورہ مبارکہ میں موجود ہیں. یہ سورہ مبارکہ انشاءاللہ ہم آیت با آیت تفسیر کرتے چلیں گے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے دروس کو سنتے رہیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ دعا یہی کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک میں ہماری عبادتوں کو سند قبولیت عطا کرے اور ہم کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس ماہ کا عیدی ظہور امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف قرار دے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.